دیکھ رہا ہوں. اور یہ معاملہ بہت سے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت عطا کی تھی. ایک صحابی سے حضور نے فجر کی نماز کے بعد سوال کیا کیف اصبحت، یہ آپ کا معمول تھا، فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، کچھ پوچھا مزاج پوچھ لیا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے بھائی تو بتائے، وغیرہ وغیرہ. کیف اصبحت، آج صبح کیسی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ایک بڑے سچے مخلص پکے مسلمان مومن کی صبح کی ہے. اب حضور اس جواب غیر معمولی تھا تو آپ نے سوال کیا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک. اچھا تم اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہو سچے پکے حقیقی مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی ہے، تو ہر شے کا کوئی وصف ہوتا ہے جس سے اس کو پہچانا جاتا ہے. تمہارے اس ایمان کا وصف کیا ہے، تم نے کیسے پہچانا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کانی انظر الی النار وکانی انظر الی الجنہ. حضور میرا عالم یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ عالم ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے صحیح کہا. تو یہ کاننی وہی کاننا کا لفظ ہے وہاں پہ، ان تعبد اللہ ان تخشى اللہ ان تعمل اللہ کاننا کا تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه يراك. ایسی کیفیت ہو جائے جیسے کہ گویا کہ وہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں وہ کیفیت ہو گئی ہے. تو سامنے ہو میں سجدہ کروں، پھر لطف سجدہ کرنے کا، یہ جو انداز ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تو دنیا میں تو نصیب نہیں ہوگا، قیامت میں ضرور ہوگا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. کوئی خاص تجلی اللہ تعالیٰ کی ہوگی جسے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے، واللہ عالم کیا مفہوم اس کا ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور پھر سجدے کی دعوت دی جائے گی، کرو سجدہ اللہ کو. تو اہل ایمان جس کیفیت سے جس طرح سرشار ہو کر وہ جو سجدہ کریں گے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. لیکن یہ بھی ہے کہ انسان جب تک انسان ہے فرشتہ نہیں بن جائے گا. کبھی کوئی خطا اس سے ہو سکتی ہے، کبھی جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، غلط صحبت میں تھا، اس وقت کے کچھ اثرات اس مجلس کے ایسے ہوئے کہ اس کا بھی احتیاط کا دامن جو ہے کوئی تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ جاتا رہا، یا کبھی جو ہے اندر سے نفس کے اندر سے کوئی ایسا طوفان اٹھا زوردار کہ اس کے آگے بند نہیں باندھ سکا، کوئی غلط حرکت کر بیٹھا. تو فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جو اگر کسی وقت کسی فحش چیز کا کھلے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر کوئی اور زیادتی کرے. ظاہر بات ہے ہر گناہ جو ہے وہ اپنے اوپر زیادتی ہے، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کے حکم کو آپ نے توڑا، اپنی عاقبت برباد کی، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. او ظلموا انفسہم، یا جب اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ذکر اللہ، فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھ سے غفلت میں کیا چیز صادر ہو گئی، یہ کیا حرکت ہے جو مجھ سے صادر ہو گئی ہے. ذکر اللہ واستغفروا لذنوبہم، اور پھر وہ استغفار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. گناہوں کی معافی کا اختیار صرف اللہ کا ہے. شفاعت ہوگی، لیکن جس کو اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی اور جس کے لیے اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی. اللہ کی طرف سے دو طرح کی اجازتیں ہوں گی تو شفاعت ہوگی، اور کوئی شفاعت جو ہے وہ حق کو باطل نہیں کر سکے گی. یہ نہیں ہے کہ حق کو باطل یا باطل کو حق کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو کون ہے معاف فرمانے والا گناہوں کے سوائے اللہ کے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ لوگ جو ہیں جو نیکوکار جن کی یہ سب صفات بیان کی جا رہی ہیں، وہ جو بھی کچھ غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈیرا جال کر نہیں بیٹھ جاتے، وہ اپنی شخصیت کا مستقل جز نہیں بنا لیتے. یہ ہے لم یصروا، اصرار صاد سے، میرا نام سین سے ہے، وہ تو کسی راز کو فاش کر دینا یا کسی شے کو راز کی حیثیت سے رکھنا، یہ دونوں الفاظ اس کے معنی ہیں سین والے اصرار کے. صاد والا اصرار ہے اصرار کرنا، ضد کرنا، کسی چیز پر جم جانا، اڑ جانا. لم یصروا علی ما فعلوا، جو غلطی ان سے ہو گئی، جو خطا ہو گئی، فوراً انہیں اللہ یاد آیا، فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا. اور اس کے لیے سورہ نساء میں آگے چل کر آیت آئی ہے جس میں کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا، اللہ کے ذمے ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب.
اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے کہ میں اپنے ایسے بندے کی توبہ جو گناہ کر کے فوراً تو جو ہے اس کو یاد آ جاتا ہے اور وہ جو ہوش میں آ کر اور فوری طور پر توبہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ تو اللہ تعالیٰ لازماً قبول کر لے گا۔ تو یہاں بھی وہی ہے، لم یصروا علی ما فعلوا، وہ اصرار نہیں کرتے، جم نہیں جاتے، ضد نہیں کرتے، ڈیرا نہیں لگاتے۔ اگر ڈیرا لگا لیا جائے تو وہ تو ایک گناہ بھی انسان کو جہنم، ابدی جہنم کا بنا سکتا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کمایا اور پھر اس کی شناعت، اس کی خباثت نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، سود کو جائز کیا ہوا، باقی نمازیں ہیں، تہجدیں ہیں، لیکن سود چل رہا ہے اور مسلسل ڈیرا ڈال کر بیٹھا ہوا آدمی اس کے اوپر، تو مجرد یہ ایک گناہ، باقی تو چاہے وہ تہجد گزار ہو لیکن وہ اسے جہنمی بنا دے گا، اور جہنم بھی خلود والا جہنم۔ بلا من کسب سیئۃ، ایک برائی، ایک بڑی برائی جان بوجھ کر کرنا، ایک ہے غفلت میں ہو جانا، ایک ہے جان بوجھ کر کرنا، کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لینا، جس کے لیے حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرتے، خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کا بدلہ ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے، اللہ معاف کرے گا، ان کی خطاؤں کو ان کے نامہ اعمال سے دھو دے گا، ان کے دامن کردار کے دھبے صاف کر دے گا۔ وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور یقیناً عمل کرنے والوں کا اجر بہت اعلیٰ ہے، کیا ہی عمدہ ہے، کیا خوب جو اجر و ثواب ہے عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، دیکھو مسلمانوں تم سے پہلے بھی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، تم پہلی امت نہیں ہو، تم سے پہلے، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے رسول نہیں ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بہت سی قوموں کا جو حشر ہوا ہے وہ تمہیں سنایا جا چکا ہے، تمہیں معلوم ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، تو ذرا زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، قوم عاد کا انجام کیا ہوا، قوم سمود کا کیا ہوا، قوم مدین کا کیا ہوا، عمورہ اور صدوم کی بستیوں کا کیا بنا، دیکھو۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے وضاحتیں ہیں تاکہ ان پر ان کی ہدایت پورے طور سے منکشف ہو جائے، بیان، تبیین، واضح کر دینا، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے، موعظہ ہے، واعظ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تقوی موجود ہے۔ ان کے دل جو ہے لرز اٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی آیات جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلتی ہیں، ان کے دلوں میں رقت طاری ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں تقوی موجود ہوتا ہے، اور آیات قرآنیہ آ کر اس کے اندر جو ہے ایک رقت کی جو مٹھاس ہے اس کو گھول دیتی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔